الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم کے باوجود اپنی بیٹیوں کی وفات پر ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر۔ اس سلسلے میں آج کے سبق میں دوسرا واقعہ صفحہ 146 بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے کنارے بیٹھ کر تدفین کروانا صاحبانی شروع۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے میں شریک قال، انہوں نے بیان کیا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر تشریف فرما تھے۔ قال، انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا فرأيت عينيه تدمعان، میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے بیان کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج شب ہم بستری نہ کی ہو؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانزل، تو تم قبر میں اترو۔ انہوں نے بیان کیا سو وہ ان کی قبر میں اترے۔ سبحان اللہ۔ صاحبزادی کی وفات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے کنارے بیٹھے بنفس نفیس ان کی تدفین کی نگرانی فرما رہے۔ اس میں نہ تو کوئی مشغولیت آڑے آئی اور نہ ہی رنج و الم کی شدت۔ فصلوات اللہ وسلام علیہ۔ اس واقعہ میں بھی ایک سے زیادہ باتیں ہیں اور ان باتوں کا پہلے بھی دیگر واقعات کے حوالے سے ذکر ہو چکا ہے۔ دوبارہ اپنے اور آپ سب کے فائدے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ انہی میں سے ایک بات، غم اور دکھ کے وقت بیکار نہیں بیٹھنا۔ غم کے وقت چادر لے کے کمبل دھسا کھیس لے کے بیٹھنا، اس سے غم ختم نہ ہوگا بلکہ مزید دل و دماغ پر سوار۔ طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرما رہے ہیں کہ ضروری کاموں میں جو اس وقت کا تقاضا ہے ان میں مشغول ہوا جائے، اور یہ بھی ہے کہ زندگی کا پہیہ جاری رکھنا ہے، اس کو روکنا ہے جب وہ رب کے رکنے سے رکنا ہے، اس سے پہلے آدمی زندگی کا پہیہ روکے گا، اس میں اچھی بات۔ اور پھر جو واقعہ واضح ہے کہ بیٹیوں سے کتنا تعلق ہے کہ دفنانے کے لیے آ رہے ہیں، قبر کے کنارے بیٹھے ہیں اور قبر میں تدفین کے معاملات کی بنفس نفیس نگرانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور پوری امت کو ہر مصیبت، پریشانی، دکھ سے بچائے، اور مصیبت کے وقت بھی وہی طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقہ اللہ نے ہمیں بطور نمونہ دیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم